بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، و جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ سامعین ذوالوقار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے خاتون اول، خاتون جنت، غم گسار رسول، زوجہ رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سامعین ذوالوقار، ہمارے پینل میں جو محترم شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان اشرف چشتی صاحب۔ میں سب سے پہلے آپ کو صمیم قلب سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا۔ سامعین ذوالوقار، آج 10 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آج کے دن سیدۃ النساء حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو اسی کے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان علامہ محمد ذیشان اشرف چشتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ میں آپ کو اس بات کے اوپر، اس کام کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو انبیاء کی سنت ہے، جو رسول اعظام کی سنت ہے، جو صحابہ کرام کی سنت ہے، جو اولیاء کی سنت ہے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ دین کا پرچار اس دور میں بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج 10 رمضان المبارک کا مبارک دن ہے۔ اس میں ملکۃ العرب خدیجۃ النساء حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان کے حوالے سے کچھ گزارشات سامعین اور ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد خاتون ہیں، کائنات کی وہ واحد خاتون ہیں جس کو یہ ایک اعزاز میسر آیا ہے جو کسی بھی زوج رسول کو میسر نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ آپ کا چمکتا ہوا مقدر کا ستارہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت 25 سال تنہا، 25 سال تنہا جس کے مقدر میں آئی معیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح تجارت کی، دنیا کے نامور تاجر حضرات تجارت کرتے ہیں تو ان کو بڑا بڑا نفع میسر آتا ہے، بڑا بڑا ان کو مال میسر آتا ہے، بڑا منافع ملتا ہے، لیکن کائنات کی یہ واحد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واحد تاجرہ ہیں جن کو تجارت کی وجہ سے میرے آقا کی معیت میسر آئی ہے۔ تجارت کے ذریعے سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میسر آئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جب عقد میں آئی تو اپنا سارا کچھ ہی حضور کے اوپر قربان کر دیا۔ اور کائنات کے اندر 2 ایسی ہستیاں ہیں، 2 ایسے تاجر ہیں جنہوں نے زہیب صاحب جتنا کچھ بھی اپنی تجارت سے کمایا، جتنا کچھ بھی کمایا، وہ سارے کا سارا میرے اور آپ کے آقا کی ذات کے اوپر لٹا دیا۔ سبحان اللہ، کیا کہہ سارا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نچھاور کر دیا۔ وہ پہلی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے اور دوسری ذات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، یہ وہ خاتون ہیں
جن کے دسترخوان کے اوپر سارا عرب پلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دسترخوان کے اوپر سارا عرب پلتا تھا، لیکن آپ نے اپنا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نچھاور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نچھاور کر کے آپ شیب ابی طالب میں پتے کھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کا یہ انوکھا آپ کا یہ انداز نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ولا کیں یکسروا ذکر ختیجہ ختیجہ، اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام لیا کرتے تھے، یعنی ختیجہ ختیجہ پکارا کرتے تھے۔ مجھے اپنے الفاظ میں زہیب صاحب کہہ لینے دو کہ ساری کائنات میرے آقا کا نام لیتی ہے، محمد محمد محمد۔ میرے لجپال آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ اول حضرت خدیجہ کا نام لیتے ہیں، خدیجہ خدیجہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں اس کو یاد کیوں نہ کروں، میں اس خاتون جنت کو یاد کیسے نہ کروں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فاطمہ جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی سبحان ہے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ بھی اعزاز حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعزاز میں آیا ہے، آپ کے مقدر میں آیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کی ضرورت پیش نہیں آئی، یعنی 25 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ یہی اگر اسی چیز کا دوسرا رخ دیکھیں تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہوتے ہوئے آپ نے بھی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ پتہ یہ چلا، نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں نہ خدیجہ کی کوئی شریکہ ہے نہ فاطمہ کی کوئی شریکہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ عظمت، یہ مقام، یہ رفعت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، مجھے کہنے دو کہ حضرت خدیجہ کی گود میں پلنے والی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ کی گود میں پلنے والے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنتی نوجوانوں کے سامعین و ناظرین، آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقدر کے بارے میں کیا بتاؤں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان امام الانبیاء کے گھر والی ہیں جو سارے انبیاء کے تاجدار ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات، اور حضرت فاطمہ کے مقدر کے بارے میں کیا کہوں کہ آپ اولیاء ولیوں کے امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی گھر والی ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ان کی سیرت کو، ان کی سیرت کی کتابیں رکھیں، اپنے گھر والوں کی ان کی سیرت کو پڑھائیں، سمجھائیں، تاکہ ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ ان کی سیرت کو پڑھ کے اپنی زندگی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خاتون جنت کی زندگی کے مطابق گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سامعین زیوکار، بہت ہی احسن انداز میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور ان کی سیرت کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے جناب علامہ محمد ذیشان اشرف صاحب۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آخر میں بارگاہ الوہیت میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ فرمائے، اور آج 10 رمضان المبارک کے دن خوب اصال ثواب کریں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام۔